اللہ والوں کی نظر کچھ اور دیکھتی ہے، ہماری نظر کچھ اور دیکھتی ہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، بہت بڑے عظمت والے تابعی ہیں۔ تابعی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے صحابۃ الرسول کے چہرے انور کی زیارت کی ہو حالت ایمان کے ساتھ۔ اگر کسی نے سید الکونین کے چہرے کی زیارت کی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ اور جس نے صحابی کے چہرے کو حالت ایمان کے ساتھ دیکھا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تابعی۔ یہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہے۔ ان کی خدمت کے اندر ایک آدمی اکثر آتا جاتا رہتا تھا، عبداللہ ابن ابی وداع۔ جس طرح ہوتے ہیں نا بعض خاص مرید تعلق دار، یہ زیادہ آتا جاتا رہتا تھا۔ کچھ دن عبداللہ بن ابی وداع نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ ہوں سارا بھائی محمد عمر ہے، یہ تقریباً 55 سال کو جمعہ پڑھدا پیا اسی 50 کا لازم ہے۔ ہوں جڑا نہ ہوئے نہیں جا خالی پئی ہوندی ہے۔ جو ساتھی مستقل آتے ہیں جب نہ آئے تو طبیعت چاہتی ہے کہ وہ ساتھی ہمارا کیوں نہیں آیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر یہ عبداللہ بن ابی وداع کافی آتے جاتے تھے، اچانک کچھ دن نہ آئے، پھر آئے تو حضرت سعید نے پوچھا کہ ابو وداع ابن ابی وداع اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا حضرت میری بیوی فوت ہو گئی ہے اور میں اسی کی تجہیز و تکفین کے اندر غم دکھ کے اندر رہا ہوں، ملنے جلنے والے آ رہے تھے اس لیے میں نہیں آ سکا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تعزیت فرمائی۔ لگے ہاتھ ہوئے ایک بات سمجھ لیں، تعزیت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کے جا کر آنسو نکلوانا۔ اساں تعزیت ان کو سمجھتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کہیں دے گھر دے اندر فوتگی تھی گئی ہے ون کے اے جہاں جہاں گالی کی تیا جو آپ دا ڈٹر میں ڈر رہ گیا دے او دے ہم جو کٹوا دیتے ہیں اور روندہ بیٹھے۔ یہ تعزیت نہیں ہے، تعزیت تسلی دینے کا نام ہے۔ تعزیت یہ ہے کہ جانے کے بعد جس کے ہاں مرگت ہو گئی ہے اس کا حوصلہ بڑھاؤ، کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار یہ نظام دنیا ہے، چلتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے۔ تسلی دینے کا نام تعزیت ہے، اگلے کو پریشان کرنے کا نام تعزیت نہیں ہے۔ حضرت نے پوچھا، اس نے کہا جی بیوی فوت ہوئی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانے لگا عبداللہ بن ابی وداع تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اور شادی کر لی؟ کہنے لگے جی میں غریب آدمی ہوں، 3-4 ٹکے گھر میں ہیں، مجھے کون دیتا ہے رشتہ؟ پر میں نہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ جوڑ بناتا ہے، اللہ رشتہ دے گا۔ باتوں کے اندر گھر چلے گئے، واپس آئے اور کہا کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ سنیے، میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ یہ وہ بیٹی ہے جو اس وقت کے گورنر عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے مانگی تھی، لیکن سعید بن مسیب نے انکار کر دیا۔ گورنر اپنے بیٹے کے لیے حیا والی خاتون کا رشتہ مانگ رہا ہے، حضرت سعید نے انکار کر دیا۔ شاید سعید کی نظر ان جیسے لوگوں کو تلاش کر رہی تھی کہ جن کے دل کے اندر اخلاص ہو، جن کے دل کے اندر نور تقوی ہو، جن کے عمل کے اندر حضور کی سنت ہو، میرا داماد ایسا آدمی بنے۔ میرے پیارے بھائی، میں دن رات اسی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں
ہر وہ آدمی جس نے پیسے دے کر بیٹی کے رشتے کیے ہیں پریشان ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داریاں چھوڑی، باہر رشتے کیے 4 پیسے کی خاطر، ان کو لالچ تھی ان کے ساتھ، اس کو لالچ تھی ان کے ساتھ۔ لالچ والے رشتے باقی نہیں رہتے، لالچ والی محبتیں باقی نہیں رہتی۔ علماء کرام لکھتے ہیں سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت جناب عبداللہ کے ساتھ کر دیا۔ بالکل غریب آدمی، عبداللہ کہتے ہیں میرے دل کی کیفیت تو میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کتنی خوشی تھی۔ حضرت جناب عبداللہ فرماتے ہیں شام کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد نماز پڑھ کے گھر آیا، کھانا کھایا، سارا دن اسی سوچ کے اندر گزرا، نکاح ہو گیا، کسی سے قرض لوں گا، شادی کروں گا۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہوا، کھانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، میں نے اندر سے پوچھا کون؟ کہنے لگے سعید۔ کہتے میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ سعید بن المسیب ہوں گے، کیونکہ ان کو گھر اور مسجد کے علاوہ کسی نے کسی اور جگہ پر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے پھر پوچھا کون؟ کہنے لگے سعید۔ دروازہ کھولا تو میرے سوزر حضرت سعید بن المسیب موجود ہیں۔ میں نے کہا حضرت مجھے حکم فرما دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ فرمائے نہیں، اس وقت ہمارا حاضر ہونا زیادہ مناسب تھا۔ حضرت کیسے تشریف لے آئے؟ توجہ فرمانا۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب تیرا نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، اب میں نے مناسب سمجھا نکاح والے آدمی کو بیوی کے بغیر رات نہیں گزارنی چاہیے۔ میں اپنی بیٹی تیری بیوی ساتھ لے آیا ہوں، یہ اپنی امانت سنبھال۔ اندر دروازے کے روانہ کر کے جناب سعید واپس چلے گئے۔ اللہ والوں کی نظر کیا دیکھتی ہے، ہماری نظر کیا سوچتی ہے۔ آج جو کچھ میں تقریباً 3 گھنٹے کے قریب ہو گئے گزارشات عرض کرتے، وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہیں، اللہ ہماری دل کی نیات کو دیکھتے ہیں۔ معمولی عمل ہے لیکن دل کے اندر اخلاص ہے، مقام بڑھ جائے گا۔ دیکھنے کے اندر بہت بڑا جانور میں ذبح کر رہا ہوں، لیکن مقصود یہ ہے لوگ کہیں جناب بڑا سخی ہے، لوگ کہیں بڑا خیرات کرنے والا ہے۔ اللہ کے یہاں زیادہ قیمت والے جانور کی کوئی قدر نہیں، وقت نہیں۔